بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، اور جو کل کائنات کا خالق اور رازق ہے۔ درود بر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اطہار پر کہ جن پر درود پڑھنا اللہ نے نماز میں واجب قرار دیا، فرض قرار دیا۔ برادران اسلامی، آج انتہائی اہم گفتگو، مختصر، مدلل لیکن جامع گفتگو، انتہائی اہم، آپ سے کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ انتہائی توجہ سے اور پوری ذمہ داری سے ملاحظہ فرمائیے گا اور کوشش کریں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ نہ صرف خود ذہن نشین کریں، اپنے پاس محفوظ رکھیں، بلکہ دوسروں کو بھی سنوائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو دعوت دیں۔ اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال آئے تو آپ کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں۔ یہ آج میرے ہاتھ میں، میرے سامنے وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد یہ صحیح البخاری سب سے معتبر اور اہم کتاب ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ کہ جس کا ترجمہ اس کتاب کا، یہ جو میرے ہاتھ میں یہ 3 جلدوں میں ہے اور یہ اس کی اول جلد ہے، امام بخاری علیہ رحمہ کی اس کتاب کا ترجمہ سید محمد اقبال شاہ گیلانی، اور یہ زیر اہتمام ادارہ ضیاء المصنفین بھیرا شریف اور ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور کراچی سے یہ شائع ہوئی کتاب صحیح بخاری۔ اس میں یہ ایک حدیث مبارکہ جس کو آج ہم جس حدیث کے حوالے سے بات کریں گے، یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ ہے 91، اور حدیث جو ہے صفحہ نمبر 77، پیج 77، اور باب خوف المومن کے عنوان سے حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 48۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے مجھے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کو قتل کرنا جائز سمجھ کر کفر ہے۔ فسق اور کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے ناحق قتل کرنا کفر ہے۔ ذہن میں رکھیے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ فتوے لگانے بہت آسان ہوتے ہیں اور دوسروں کے گریبان تک ہاتھ بڑھانا آسان ہوتا ہے، مگر اپنے گریبان میں جھانکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
اوروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت، یہ دستور زمانہ ہے۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ جب یہ کام قول و فعل میں تضاد اور جانبداری کا تضاد جب علماء اسلام میں پایا جاتا ہو، جو دین کی ساری حکمتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے دعوے دار ہوں، جو دوسروں کو دین سکھانے والے ہوں اور دوسروں کو دین اور عقائد پر تنقید کرنے والے ہوں، جب وہ لوگ قول و فعل میں تضاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ اور آپ آج اس بات کو انتہائی ثبوت کے ساتھ، یقین کے ساتھ خود ملاحظہ فرمائیں گے اور سنیں گے۔ حدیث مبارکہ، حدیث نمبر، یہ صحابی رسول حضرت وائل رضی اللہ تعالی ان سے یہ روایت کی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کس سے؟ حضرت عبداللہ سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی فاسق ہوتا ہے مسلمان کو گالی دینے والا، اور ناحق اس کو قتل کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، اور یہ اس میں حدیث نمبر 48 پہ یہ بیان لکھا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 48، صفحہ نمبر 77۔ ایک اور حدیث آپ کو یہ میں اسی بخاری شریف سے، یہ صفحہ نمبر ہے 818، 818 اور باب فضائل مدینہ کے حوالے سے، مدینہ شریف کے، اس میں جو حدیث ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت عائشہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو اہل مدینہ کے لیے برا ارادہ کرے، جو اہل مدینہ کے لیے برا ارادہ کرے، فعل سر انجام دینا اور برا کرنا اور بات ہے، یہاں جو لفظ ہیں حدیث مبارکہ میں کہ جو برا ارادہ کرے اہل مدینہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں یوں پگھلائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ یہ حدیث کا نمبر جو ہے وہ ہے 1866 1744، صفحہ نمبر 818، صحیح بخاری جلد 1۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ حدیث مبارکہ لکھا ہے، بتاتے ہیں، کرتے ہیں نہیں، یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب جو آج کی اس ویڈیو میں اہم ترین بات کرنے جا رہے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان، یہ عام مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور اگر ناحق قتل کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آج میں اہل اسلام سے، کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں، مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے، کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے، سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا حسین علیہ السلام کو آپ مسلمان مانتے ہیں؟ کتنا دردناک اور تکلیف دہ یہ جملہ ہے۔ کیا مولا کائنات علی علیہ السلام کو آپ مسلمان مانتے ہیں؟ اور کیا امام حسن مجتبیٰ کو آپ مسلمان مانتے ہیں؟ صحابی مانتے ہیں؟
ان کا مقام تو آل نبی اولاد علی درود میں شامل، ہم سے تو پوچھیے ہی مت۔ من کنت مولا ہو فہذا علی یون مولا، جس کا میں مولا ہوں، میں محمد، آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو کوئی بھی مطلب لے لیں، کوئی بھی معنی لے لیں، لیکن 1,24,000 کے مجمع میں بازو پکڑ کر ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کو عملی طور پر مسلمانوں کو دکھا کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جو مرضی ترجمے کرتے پھریں اب آپ، لیکن علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح بدر و حنین ہے، علی رسول کے مددگار ہیں، علی اہل اسلام میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، کسی اسٹیج پہ آپ کسی ایج کی بات کر لیں مسلمان ہیں۔ علی زوجہ فاطمہ تو شوہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ، حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کہہ لیں، کیونکہ میں نے کہیں لکھا یہ پڑھا تو اس لیے کوٹ کیا۔ جناب فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے شوہر ہونے کا شرف، یہ بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، علی اگر تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی زوج ہی نہ ہوتا پوری کائنات میں، تو یہ کم مرتبہ نہیں ہے۔ تو فاطمہ کے شوہر ہیں، حسنین کے پدر ہیں۔ کون حسنین ہیں؟ جوانان جنت کے سردار، انہیں شہید کیا، ان پہ جنگیں مسلط کی، تو کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ اور یہ کس نے کیا؟ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئے نا، شہید ہوئے، اور کس حالت میں شہید ہوئے؟ اللہ کے گھر مسجد میں، حالت نماز میں، اور نماز کا اہم ترین مقام حالت سجدہ میں، اور پھر حالت روزہ میں مولا کائنات کو ضربت لگائی گئی۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، ایک کم 35,000 لوگ وکالت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں دشمنان اہل بیت کی۔ مسلمانوں، ایک مسلمان، یہ ہے آپ کی بخاری، کسی دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، فاجر ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے 90 سال تک اہل بیت رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے ممبروں سے ان کی وکالت کرتے ہیں، اور شہید کیا، خانوادہ رسول کو شہید کیا۔ ایک شخص نے نہیں، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، حکومت ہے، ان کے راستے میں روڑے اٹکانے میں۔ تو آپ اہل بیت رسول کو، علی و اولاد علی کو ایک مسلمان جتنی حیثیت بھی نہیں دیتے، جن کی محبت اللہ اور رسول کے نزدیک ایمان کی علامت ہے، جو کل ایمان ہے، جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے، وہ سیدۃ النساء عالمین، کائنات کی عظیم مرتبت ہستی، کہ جو کائنات کی عورتوں میں سب سے بلند و بالا عظمت والی پاک و طاہر سیدہ طیبہ طاہرہ، اور جس کے گھر میں رہنے والے بے شک بادشاہ ہوں، لیکن جو غلامی کرنے والے جناب فضا، پوری زندگی جس نے کلام کیا تو قرآن کی زبان میں کلام کیا، اور جن کے دروازے کی غلامی کرنے والے ملائکہ ہوں، کیا آپ کی کتابوں میں یہ درج نہیں ہے کہ بی بی پاک سے جب بچوں نے سوال کیا، نہ وہ بچے تھے اس سینس میں جس سینس میں آپ سمجھتے ہیں، کہ پھر ان کو اپنے کل کا پتہ نہیں تھا، نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے، اور ہمیں بتلانے کے لیے، اور ہمیں معرفت دینے کے لیے کہا، اماں جان کپڑے کہاں سے آئیں گے، کل عید ہے، تو کہا کہ درزی تمہارے کپڑے لینے کے لیے کیا آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے
یہ سب کچھ تاریخ میں اور اہل سنت کی ہماری کتابوں میں موجود ہیں یہ سب باتیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امام حسین علی مقام کا سبز رنگ کا چولا لے کے آتے ہیں، حضرت امام حسن کا سبز رنگ کا چولا لے کے آتے ہیں، قمیص کرتا، اور امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کا سرخ رنگ کا لباس لے کے آتے ہیں، اور آ کر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کے دروازے پر یہ نہیں کہتے کہ میں جبرائیل ہوں اور میں حسنین کے کپڑے لے کر آیا ہوں، فرماتے ہیں دروازے کو دستک دیتے ہیں، بی بی پاک پوچھتی ہیں کیا دروازہ کھٹکھٹانے والے کون ہے؟ اور اسی لیے بی بی پاک یہاں پہ بھی ایک بہت باریک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ بی بی پاک کہ علم پہ کوئی سوال نہ کرے کہ دروازے کے باہر انہیں پتہ نہیں کہ کون تھا، نہیں، اگر وہ خود نام لے کے پکارتی کہ ہاں جبرائیل لے آؤ میرے بچوں کے کپڑے، تو پھر یہ بات مخفی رہتی کہ جبرائیل جیسے حسنین کے درزی ہیں، تو نام نہ لے کر یہ پوچھ کر اور اس انداز سے پکار کر کے کون ہے، اور آگے سے جبرائیل علیہ السلام کا یہ جواب دینا کہ بی بی پاک میں حسنین کا درزی جو ان کے لیے لباس لے کے آیا۔ تو برادران اسلامی، جو ہستیاں اتنی بڑی، چھوڑ دیجیے کوئی کسی فرقے کی، کسی فقہ کی بات نہیں، کسی تعصب کی بات نہیں، کامن سینس ہے، درود میں شامل ہے محمد و آل محمد، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کی غلامی کائنات کا سب سے بڑا درجہ ہے، سب سے بڑی سعادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، صحابہ اکرام کی پیروی، ان کی عظمت اور صحابہ کرام کی فضیلت کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جب اہل بیت کی باری آتی ہے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کیوں اور کہاں سے آئی یہ فضائل؟ کس نے بتائے ہیں؟ قرآن میں آیتیں کس نے اتاری ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی شان، حدیث مبارکہ میں ان کی فضیلت میں قصیدے کس نے پڑھے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور ان کو جو مقام اور مرتبہ ہے یہ کس کی طرف سے ملا؟ اللہ اور رسول کی طرف سے ملا۔ اور کتنی بدقسمتی ہے، بدبختی ہے مسلمان کہ جب ان کے ایک مسلمان کو مارنا، ایک مسلمان کو گالی دینا فاسق و فاجر ہے ہونے کا، یہ بخاری شریف، تو حسین کو مارنے والے، علی کو مارنے والے اور امام حسن کو مارنے والے، ان کے جنازوں پہ تیر مارنے والے، ان کو زہر دینے والے اور ان کو اس مقام تک پہنچانے والے، اہل بیت رسول کے ساتھ یہ جو کچھ بھی سلوک ہوا یہ کس نے کیا؟ ہندوؤں نے کیا، کافروں نے کیا، مشرکوں نے کیا؟ نہیں، مسلمانوں نے کیا۔ اور وہ ایک شخص نہیں، دو اشخاص نہیں ہیں، وہ 10 بندے نہیں ہیں، 20 بندے نہیں ہیں، ایک جماعت ہے، ایک پلان ہے اور ایک تسلسل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد، ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد اہل بیت رسول کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور کیا یہ لوگ اہل مدینہ نہیں تھے؟ امام حسین علیہ السلام کربلا میں کہاں سے تشریف لائے؟ مدینے کے رہنے والے تھے نا، یہ بھی اہل مدینہ ہے نا، مولا کائنات کہاں کے رہنے والے؟ مدینے کے ہیں نا، اہل مدینہ ہیں۔ یہ اہل بیت رسول کا گھر بار کہاں؟ یہ کس کے اہل بیت ہیں؟ کس کے گھر والے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو جو مدینے، اہل مدینہ کے لیے برا ارادہ کرے تو اللہ اس کو جہنم میں ایسے ڈالے گا کہ جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے، جہنم کی آگ میں ایسے اللہ میاں ان کو تباہ و برباد کرے گا۔ تو یہ اہل مدینہ نہیں مسلمانوں۔ اگر ان کی مدینے میں رہتے ہوئے کوئی فضیلت نہیں،
اگر یہ اہل مدینہ نہیں تو پھر کوئی بھی اہل مدینہ نہیں، اگر یہ صاحبان فضیلت نہیں تو پھر کوئی بھی صاحبان فضیلت نہیں۔ اہل بیت رسول چھوڑے باقیوں پنجتن پاک کو لے کے، کیا آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی؟ کیا ان کو کالی کملی کے نیچے نہیں چھپایا گیا؟ ان کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ ہؤلاء اہل بیتی؟ اور کیا ہمارے لیے ہماری ماں اور ہماری ہی تو وہ مائیں، خاص طور پہ ہم تو ان کی نسلاً وہ ہماری مائیں۔ آل نبی اولاد علی کے لیے ازواج مطہرات سے بڑا مقام کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ تو جناب اب میں کون سے القاب کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی معتبر، مقدس، محترمہ، عظیم اور ہماری پیاری، ہماری ہزار جانیں ان پر قربان، جناب حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ارشاد فرماتی ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ ہؤلاء اہل بیتی، جب میں چادر میں جانے لگی کہا محترم ہیں، مکرم ہیں، عزیز ہیں، قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، بہت بڑی شان کی مالک ہیں، اگر اس چادر کے اندر علی ہو، فاطمہ، حسن و حسین اور میں محمد ہوں، اور اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہی ہے میرے اہل بیت، تو برادران اسلامی یہ اہل بیت، یار ان کے لیے کون مسلمان انکار کرتا ہے؟ الحسن والحسین سید شباب، یہ جنت کے سردار، ان کی والدہ کائنات کی عورتوں کی سردار، ان کے والد اولیاء کے سردار، یہ تو مانتے ہو؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں، حضرت داتا گنج بخش سرکار کے ماننے والوں، سرکار شہباز لال قلندر کے ماننے والوں، بزرگان دین اولیاء اکرام کے ماننے والوں، کیا آپ بھی غفلت کا شکار ہیں؟ اور ان اہل بیت کا پنجتن پاک کا مقام، سرکار غوث پاک سرکار کے قصیدے پڑھنے والوں، ان کا مقام ان جتنا بھی نہیں رکھا۔ ان سب اولیاء کے تو یہ سردار ہیں، ان سب اولیاء کو تو ان کے صدقے میں ولایت ملی، علی علی کرتے تو لوگ ولی ہو گئے۔ اور پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان کو مارنے والا کافر ہو جاتا ہے، ایک مسلمان کو گالی دینے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، اور ایک عام مسلمان کو عام مسلمان کے مدینے میں رہتے ہوئے، یہ قیامت تک کے لیے ٹائم کا ہے، اتنے سال تک یہ مدینے کے لیے میں بیان دے رہا ہوں، اتنے سالوں کے لیے مدینہ حرمت کا شہر ہے، اتنے سالوں کے لیے مدینہ محترم ہے۔ حدیث میں کیا ہے کہ جو اہل مدینہ کے لیے ایک بری نگاہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے، اب ارادہ کرے تو اللہ اس کو جہنم میں ایسی سزا دے گا کہ جیسے، اور جہنم کی آگ میں ایسے پگھلا دے گا کہ جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ تو ان اہل مدینہ کے لیے خدا کا خوف کریں اور دنیا کو سیدھے راستے پہ چلنے دیں، وہ سیدھا راستہ جس کی دعا ہر مسلمان اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اللہ سے طلب کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر میرا انعام نازل ہوا۔ تو یہ انعام والے لوگ ہیں یار، ہم نے مان لیا صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء، تو یہ کیا نبی کے گھر والے نہیں؟ کیا یہ صالحین نہیں؟ کیا اس پورے گھرانے میں شہادتیں، کائنات میں سب سے زیادہ شہادتیں اسی گھرانے نے نہیں دی؟ انہوں نے تو وہ شہادتیں پیش کی کہ جن کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ سچے نہیں، یہ صادق نہیں، یہ گھرانہ، تو یہ شامل ہیں صراط الذین انعمت، جن پر تیرا انعام ہے۔ اللہ ان کے راستے پہ چلنے کی آپ کو حکم دے رہا ہے۔
اور آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یار آج کے 1400 سال بعد بھی اتنے زمانے کے ترقی کر جانے کے باوجود، اتنی آزادی اظہار کی آزادی کے باوجود بھی، آزادی انسان کے باوجود بھی، اتنی ماڈرن دنیا ہو جانے کے باوجود بھی آج بھی اہل بیت اطہار کا نام لیا جاتا ہے اور ان کے دشمنان کا نام لیا جاتا ہے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کہاں ایک عام مسلمان پھر 3 دن کے لیے آپ غصہ کر جائیں تو اللہ رسول کے مطابق جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو معمولی سی تکلیف بھی پہنچے تو وہ مسلمان جب تک معافی نہیں مانگ لیتا گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ بلکہ میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، یا اتنے حقوق ہیں مسلمان کے مسلمان پر، اور جن مسلمانوں کو، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو جن کی پیروی کرنے کا، جن سے محبت کرنے کا، تو چلو دوستی مان لو، جن سے دوستی کرنے، یہ ہوتی ہے دوستی۔ بچوں کو بھوکے پیاسے شہید کر دینا، یہ ہوتی ہے دوستی۔ انہیں اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے نانا کے گھر میں، شہر میں رہنے کی اجازت نہ دینا، مجبور کر دینا، ان کی عورتوں کو بازاروں میں رولانا، شرابیوں کے دربار میں پیش کرنا، یہی ہوتی ہے دوستی۔ ایسی ہی دوستی بھری ہے۔ وہ تو 2 سال کے لیے آیا تھا یزید، وہ بے غیرت آیا اور مٹ گیا۔ اس کو لانے والے کون تھے؟ کیوں پیٹ میں درد ہوتی ہے آپ لوگوں کو؟ کس نے اس کو اتنا موقع دیا؟ یہاں تک اس کو کس نے پہنچایا کہ اہل بیت رسول کے گلے کاٹنے کے باس نہ آیا؟ ان عصمت کی، پاکیزگی کی، طہارت کی، جن کی سورج حیا کرتا تھا، ان کو بازاروں میں رلایا گیا۔ یہ ایک یزید تھا، اس کے دربار میں کوئی نہ تھا۔ وہ جو لشکر تھا ایک کربلا میں، وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ ہندوؤں کا تھا، کافروں کا تھا، مشرکوں کا تھا۔ وہ جو کوفے کے دربار میں، ابن زیاد لانتی مردود کے دربار میں وزیر تھے، مشیر تھے، وہ کون تھے؟ امام علی مقام کی شہادت کا فتویٰ دینے والے کون تھے؟ ابن ملجم کو کے سہولت کار کون تھے؟ ابن ملجم کو پناہ دینے والے کون تھے؟ کیوں تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ یہ دال میں کچھ کالا نہیں، دال ہی کالی ہے۔ برادران اسلامی، میں تو صرف اپنے نوجوان دوستوں سے اور غیر جانبدار مسلمانوں سے، جو پرتشدد نہیں، پڑھے لکھے، صاحبان شعور، صاحبان عقل و فہم ہیں، اور بالخصوص ہماری مائیں بہنیں، ان سے میرا خطاب ہے، ان تک میرا پیغام ہے، نوجوانوں تک پیغام ہے، سادہ لو مسلمانوں تک پیغام ہے۔ خدا را ہوش کے نہ کھلنے اور ان لوگوں کی فرقہ پرستی اور ان کی پیٹ پرستی کی وجہ سے، یہ جو آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، یا آپ کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس سے باز آئیں، اس سے بچیں۔ اولیاء کرام، پیران عظام اور مومنین، ولایت کو ماننے والے، محبان اہل بیت، عاشقان رسول اور محمد و آل محمد کے جانثاروں، متوالوں، محبت کرنے والوں، سادات، پیران عظام، یہاں سے دین ملے گا آپ کو۔ دین کی حقیقت یہاں سے ملے گی۔ دین کو سمجھنے کے لیے رٹے لگانے کا نام دین نہیں ہے، زبانی یاد کر لینے کا نام دین نہیں ہے، پتہ ہی نہیں۔ تفقہوا فی الدین، دین میں فکر پیدا کریں، سوچ پیدا کریں، اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کے پاس جائیں کہ جن کے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت ہے، اور جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ہمارے آباء و اجداد بھی، جو
سادات عزام، پیران عزام، وہ یہاں کی رہنے والے نہیں ہیں، مقامی لوگ نہیں ہیں، وہ 3 4 5 نسلوں اور صدیوں سے اس بر صغیر پر پاک و ہند میں آ کر جنہوں نے اسلام کا پرچار کیا، اپنے کردار سے کیا اور محمد و آل محمد کے فضائل سے کیا۔ میں انشاءاللہ العزیز اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو اس سے بھی بہترین معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں صحیح سوچنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔